مرحبا یا مصطفیٰ 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا 1500 ہے یہ جشن ولادت مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. سارے بچے مل کے بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے 1500واں جشن ولادت. اور یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے اور کچھ بچیاں بھی موجود ہیں، اور ہم یہاں پر جمع ہو کر منا رہے ہیں 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بہت ہی پیارا پروگرام آپ کے پاس لے کر آ گئے. آپ نے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے انشاءاللہ العزیز. بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی صرف اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہی ہوگا. 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جو اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہاں سورج سوا نیزے پر ہے اور سورج گویا کہ آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی کر دی گئی ہے، لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، سایہ صرف عرش الہی کا ہوگا، اور 3 لوگوں کو وہ سایہ نصیب ہوگا. اب وہ 3 لوگ کون لوگ ہوں گے؟ آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں. نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور نمبر 3 فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخص بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ اسے قیامت کے دن نصیب ہوگا. اور جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا آپ پھر سمجھ لیں کہ وہ رحمتوں کے سائے میں ہوگا، وہ برکتوں کے سائے میں ہوگا، اس پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہوگا. کہ اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے جو بندہ ہوگا وہ تو آٹومیٹک جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ گیا، اس کو برکتیں حاصل ہو رہی ہوں گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے ذوق و محبت سے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. کیا نام ہے اس مہینے کا؟ اونچی آواز سے بتائیں گے کیا نام ہے اس مہینے کا؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اور اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ اسلام پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کا، ان کے پیدا ہونے کا ہم جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دین اسلام کی روشنی کو پھیلایا، جہالت کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، دور کر دیا. اور دین اسلام کی تعلیمات کو کیا کیا؟ پھیلایا. اونچی آواز سے بھی کیا کیا؟ دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا. اور پھر دین اسلام کی یہ روشنی عرب ملک سے نکل کر، یعنی عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچی. یعنی کہ عرب شریف سے نکلی اسلام کی روشنی اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچی. اور بے شک یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہی کی برکتوں سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضور پاک نے دین کو پھیلایا، صحابہ کرام نے دین کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، وہی بزرگان دین نے تعلیمات کو آگے بڑھایا. تو انہی تعلیمات کو ہم تک جب انہوں نے پہنچایا تو اس کی برکت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے بچنے کا ہمیں ذہن ملتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ یہ نبی پاک اسلام، آپ کے صحابہ کرام
اور بزرگان دین نے جو دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا، یہ انہی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر دین اسلام کی ایک بڑی زبردست اسپیشلٹی ہے، بڑی زبردست خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں زندگی کے تمام معاملات موجود ہیں۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا بیڑا کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی بیڑا اور آخرت میں بھی بیڑا، کیونکہ دنیا میں بتایا کہ دین کی تعلیم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، حضور پاک کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، حضور پاک کی تعلیم یہ ہے کہ سود خوری نہیں کرنی ہے، حضور پاک کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے، حضور پاک کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے اپنی نظروں کو، مردوں کو کہا کہ نظروں کو جھکاؤ، خواتین سے کہا کہ پردہ کیا کرو، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، رشوت سے بچنے کا حکم دیا، راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو بھی دور کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں، اور جب انہی عادات کو غیر مسلمز دیکھا کرتے، نان مسلمز دیکھا کرتے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ جوک در جوک مسلمان ہو جایا کرتے۔ آپ دیکھیں کتنے اس طرح کے واقعات ہیں کہ کوئی آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر جو ہے وہ معاذ اللہ غستاخی اس نے کی، نبی پاک اسلام نے جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیا، بدلہ نہیں لیا، وہ اتنا انسپائر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا کرم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں الحمدللہ، اور جھوم جھوم کے نعرے لگا رہے ہیں کہ سرکار کی آمد، اونچی آواز سے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، حضور کی آمد۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی آئے اور ایسے تشریف لائے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کریم تشریف لے کر جاتے جاتے وہاں سے بیماریاں دور ہوتی جاتی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے میں حضور کی آمد سے پہلے بہت ساری بیماریاں تھیں، لوگ اس کو معاذ اللہ جو ہے وہ یثرب کے نام سے بلاتے تھے۔ یثرب پرانا اس کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کی جگہ، پھر اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ رکھ دیا، طیبہ رکھ دیا، توبہ رکھ دیا، طیبہ اس کا نام رکھ دیا کہ یہ تو پاک صاف جگہ ہے، یہاں جو بندہ آ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے بھی اور بیماریوں سے بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھ دی ہے، ایسی شان ہے حضور پاک کے قدموں کی۔ سبحان اللہ، بیماریاں نکل گئیں اور وہاں کی مٹی کو بھی شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک کا میلاد جوش و خروش سے منائیں، اور جس طرح میلاد منانے کا انداز ہمیں علماء کرام بیان کرتے ہیں اس کے مطابق منائیں۔ جی ہاں، بعض بچے بھی بعض بڑے بھی گلیوں کے اندر اس طرح جھنڈے لگا رہے ہیں کہ آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، لائٹیں اس طرح لگا دی ہیں کہ وہاں ٹینکر نہیں آ سکتا، تو یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے۔ میلاد منانا ہے، اور جس طرح ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس طرح ہم نے جو ہے وہ میلاد کو منانا ہے، اپنے نبی سے اپنے محبت کا جذبہ جو ہے اس کو مزید ابھارنا ہے، اس رشتے کو مزید مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ میلاد کو بھی منانا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کلام بھی سننے ہیں، محفلیں بھی سجانی ہیں، نعتیں بھی سننی ہیں۔ تو آپ کو ایک بڑا پیارا سا کلام سنا ہے؟ جی سنیں گے؟ جی کچھ بچے کہہ رہے ہیں جی، کچھ بچے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ کلام سنا ہے آپ لوگوں کو؟ جی، تو ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن اتاری۔ عبد الرحمن بھائی، عبد الرحمن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی، میں بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو کون سا کلام سنائیں گے آج؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ ارے واہ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو آتا ہے یہ کلام؟ کچھ تھوڑا بہت بچوں کو آتا ہے، مل جل کر اگر پڑھیں تو پڑھ لیں گے؟ بھائی ساتھ دیں گے عبد الرحمن بھائی کا؟ چلیں عبد الرحمن بھی سٹارٹ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی عبد الرحمن بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعلی صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات
رب کا درود گئے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ مناواں یا حبیب اللہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ گھر کڈی کے کڈی سرکار نو کے کڈی گھر گڑی سرکار کڈی گھر گڑی سرکار حلیمہ گھر کڈی کے کڈی سرکار نو کے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ مناواں یا حبیب اللہ مناواں یا رسول اللہ سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے آقا آقا مدنی آقا سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے سراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا حبیب اللہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے ماشاءاللہ عبد الرحمن بھی، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے پڑھا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ یہاں موجود بچوں میں سے کوئی نعرے لگائے گا؟ بھائی سیدھی طرف میں سے کوئی بچہ نعرے لگائے گا؟ آپ نعرے لگائیں گے؟ ان کو مائک دیں جلدی سے، سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے ان کو، جی سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے آپ۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہین رضا ہاں دوبارہ بتائیں، شاہین رضا مائک میں بتائیں نا، مائک منہ کے قریب کریں پھر بتائیں۔ شاہین رضا سائم رضا، سائم رضا نعرے لگائیں گے؟ یاد ہیں آپ کو نعرے؟ جی جی چلے نعرے آپ نعرے لگانے ہم سب جواب دیں، سارے بچے جواب دیں گے؟ جی نعرے لگائیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا، سارے بچے مرحبا کہیں گے۔ آپ نے کہنا ہے سرکار کی، مرحبا میرے بچے مجھے تو سنیں، میری بات سنیں، آپ نے کہنا ہے سرکار کی آمد، میں کہوں گا سارے بچے کہیں گے مرحبا، آپ کہیں گے دلدار کی آمد، ہم کہیں گے مرحبا، ٹھیک ہے؟ چلیں دوبارہ لگائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آگے دلدار کی آمد مرحبا، آگے مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ چلیں کچھ اور نعرے بھی لگائیں جی۔ آپ نے کہنا ہے مرحبا صد مرحبا، کیا کہیں گے؟ مرحبا صد مرحبا، یہاں سے کیا کہیں گے؟ مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت، آئے تاجدار رسالت، آئے جہاں میں جان رحمت،
سے بڑی اللہ کی رحمت، آمن چمکی تیری قسمت. کیسے چمکی؟ کہتے ہیں کہ گود میں آئی رب کی رحمت، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، ان کے صدقے پائیں گے جنت، رب کے کرم سے کر کے شفاعت. مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے. پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ نعرے بھی لگا رہے ہیں. اپنے پروگرام کو ہم نے آگے بھی بڑھانا ہے اور اپنے پروگرام کے ایک اور ہی بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کو بھی شامل کرنا ہے، اور اس میں ہم آپ سے یعنی کہ یہاں جو موجود بچے ہیں ان سے کریں گے کچھ سوالات. سائن بھائی دیں گے جوابات؟ جی چلیں جی، آپ لوگوں سے بھی سوالات کریں گے. آپ لوگوں کرتے ہیں ٹیم اے اور یہاں والوں کو کر لیتے ہیں ٹیم بی. ٹھیک ہے، یہ کون سی ٹیم ہو گئی ہے؟ اور یہ ٹیم بی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے سیرت کوئز. 15 صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. دیکھتے ہیں کس بچے کو آتا ہے. جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا، ڈائریکٹ جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں کتنے سال رہے؟ ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا. مائک بھی آپ کے پاس، یہ جواب دیں گے. 3 سال. 3 سال تک. انہوں نے کہا کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام رہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. جب جب جواب درست آئے گا سارے بچے کہیں گے کیا؟ یہ شعب ابی طالب کیا ہے؟ شعبن کا معنی ہوتا ہے گھاٹی. گھاٹی سمجھتے ہیں گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے درمیان دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی سی جگہ ہوتی ہے. یہاں بھی پہاڑ ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، بیچ میں ایک کھلی سی جگہ ہے، تو اس جگہ کو کہتے ہیں گھاٹی. کیا کہتے ہیں؟ گھاٹی کہتے ہیں اس جگہ کو. شعب ابی طالب یہ بھی ایک گھاٹی تھی. جب مکہ کے نان مسلمز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے پیارے صحابہ کرام اور جو بھی آپ پر ایمان لا رہے تھے ان لوگوں کو اور نبی پاک کے خاندان والوں کو تنگ کرنا شروع کیا اور بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا کہ بات بھی نہیں کر رہے، کھانا پینا بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے، خرید و فروخت بھی نہیں کر رہے، لین دین بھی نہیں کر رہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی نہیں کر رہے، رشتے بھی نہیں کر رہے، بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، آپ پر ایمان لانے والے جو افراد تھے، وہ شعب ابی طالب میں جو ہے وہ چلے گئے اور اس گھاٹی کے اندر جا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اور یہاں پر یہ کتنے سال رہے تھے؟ 3 سال. 3 سال یہاں پر رہے. ایک اور سوال کرتے ہیں، ٹیم بی والوں کی طرف آتے ہیں کہ شعب ابی طالب کے بائیکاٹ کی شروعات کب ہوئی؟ ماشاءاللہ کافی سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. ان کو مائک دیں، سب سے آگے بیٹھے ہوئے ان کو مائک دیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے، سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے. جی کیا جواب دیں گے آپ؟ اعلان نبوت کے 7ویں سال. 7ویں سال. آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلان نبوت کے 7ویں سال، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال ہم کرتے ہیں کہ جب یہ بائیکاٹ ہوا تھا تو اس بائیکاٹ ہوتے وقت جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹس لکھے گئے تھے، اور ڈاکومنٹس کو کہاں پر رکھا گیا تھا؟ کون جواب دے گا؟ تو یہاں والوں سے جواب لینا ہے. پیچھے والے کو دیں مائک. جی کعبہ شریف میں. آپ نے جواب دیا کعبہ شریف کے اندر ان ڈاکومنٹس کو رکھا گیا تھا، وہ جو دستاویزات تھیں ان کو وہاں پر رکھا گیا تھا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. بچیاں کچھ جواب دیں گی؟ ٹیم بی والوں کی باری ہے. ان کو مائک دیں. عبد الرحمان بھائی سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گی آپ؟ چلیں گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو. آپ سے بڑا آسان سا سوال کروں گا، جواب دیں گی؟ سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈاکومنٹس میں اللہ پاک کے نام کے سوا باقی ساری تحریر جو ہے وہ ایک کیڑے نے کھا لی تھی. ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس نے کھا لی تھی. وہ کون سا کیڑا تھا؟ دیمک. دیمک نے. آپ کا نام کیا ہے؟ شہر بانو. شہر بانو یا شہر بانو؟ شہر بانو. شہر بانو. آپ نے جواب دیا کہ وہ جو کعبے میں ڈاکومنٹس رکھے ہوئے تھے ان کو کھا لیا تھا دیمک نے، سوائے اللہ پاک کے نام کے. باقی پوری دستاویز جو ہے وہ اس نے چاٹ لی، کھا لی. اور ہماری شہر بانو کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں، ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ایک دفعہ یہ بتایا کہ اللہ کے نام کے سوا معاہدے کی تحریر جو ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے. وہ پورا معاہدہ ختم ہو چکا ہے.
اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اب آپ ایک کام کریں کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ اس میں صرف اللہ پاک کے نام کے سوا کوئی بھی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ جب ان کو یہ بات نبی پاک اسلام نے بتائی تو پھر وہ فوراً اسی ٹائم گئے خانہ کعبہ کے پاس، حرم کی طرف گئے، اور وہاں مسجد حرام میں جا کر لوگوں کو خبر دی اور کہا کہ بھئی دیکھو، دو باتیں، یا تو یہ ہے کہ جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ بات ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ بات نہیں ہوگی۔ اگر تو وہ بات سچ ہے تو پھر تم لوگ ان پر ظلم و ستم کرنے سے باز آ جاؤ، جو انہوں نے اتنی بڑی تمہیں خبر دی، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اگر تم جو ہے وہ باز نہیں آتے، اگر جو ہے وہ جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا نہیں ہے، تو پھر میں اپنے بھتیجے کو تمہارے خود حوالے کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے جا کر اس معاہدے کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جیسا ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا بالکل ہی ویسا تھا۔ وہ پوری دستاویز، پورا معاہدہ وہ دیمک چاٹ چکی تھی، اور صرف اللہ پاک کا نام اس کے اندر باقی بچا ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ لوگ اب مجبور ہو گئے اور انہوں نے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا، کیونکہ اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھئی اب تو جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی، تو انہوں نے اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ جب وہ تحریر ختم ہو گئی، معاہدہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ جو مسئلے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور سوال کرتے ہیں، پیارے پیارے بچوں سے سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک پیاری سی زوجہ ام المؤمنین ہے جن کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ان کا انتقال اعلان نبوت کے کس سال ہوا؟ 1 2 3، آپ کو بھی پتہ ہے؟ اچھا چلیں، یہاں سے بچی سے سوال کا جواب لیا، یہاں سے بچی سے لیتے ہیں۔ مائک دیجیے گا بھی ان کو، آگے بڑھائیں مائک، سیدھے ہاتھ سے مائک، چلیں جی آپ بیٹھیں گی دوبارہ، اب بتائیں گی۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال۔ آپ نے جواب دیا اعلان نبوت کے 10ویں سال۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عین الحیاء الطاریہ۔ عین الحیاء الطاریہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال کریں جی، سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کس سال پیش آیا؟ یہاں سے کوئی بچہ بیان کرے، مائک دیں ان کو، جلدی سے مائک آگے بڑھائیں گے۔ واقعہ معراج کس سال پیش آیا؟ اعلان نبوت کے 11ویں سال۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال یہاں سے کرنے جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جانے کے لیے کون سے مشہور فرشتے تشریف لائے تھے؟ آپ نے جواب دے دیا ابھی تک، آپ نے بھی دے دیا ہے، آپ نے بھی دے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ان کو دیں مائک، جلدی سے آگے بڑھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیں گے جی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دوبارہ کہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ایک اور سوال یہاں سے، سوالات تھوڑے جلدی کرتے ہیں، جلدی جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کس سال طائف کا سفر کیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی آپ جواب دیں گے، جواب دیں۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال۔ آپ نے جواب دیا اعلان نبوت کے 10ویں سال، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور سوال، اسلام کی طاقت اور قوت کے لیے مکہ شریف میں پیارے نبی علیہ السلام نے کس کے ایمان لانے کی دعا فرمائی تھی؟ چلیں وہاں سے لے لیں، کسی کو معلوم ہے؟ چلیں آپ ہی دیں جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آخری سوال یہاں سے کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور سوال آپ لوگوں سے جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مکہ شریف میں مسلمانوں کا دینی مرکز کس صحابی رسول کا گھر تھا؟ چلیں ان کو دیجیے گا مائک جی، آپ جواب دیں گے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں سے کچھ سوالات کیے گئے اور انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں ان کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا کرے، اور اس طرح کی پیاری پیاری معلومات دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے۔ بھائی اگر آپ نے خود سیکھ لیا ہے تو دوسروں کو بھی تو بتائیں نا، اور جو بات عمل کرنے والی ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور شامل کرتے ہیں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے میرے پیارے۔ درا صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک پیاری سی بات بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ بچے بھی موجود ہیں، اور ایک بچی ہمارے ساتھ یہاں ہمارے رائٹ سائڈ پر موجود ہیں۔ آپ کا کیا نام بتایا آپ نے؟ عین الحیا عین الحیا۔ تاریہ، عین الحیا تاریہ، کیا سنائیں گے آپ؟ 12ویں کا نور۔ ارے واہ ماشاء اللہ، چلیں سنائیں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے صفدار، انس و جن فرشتے حور ہو رہے صفدار۔ شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیگمنٹ ہم نے شروع کر لیا ہے جس کا نام ہے، سارے بچے بتائیں گے، میرے پیارے۔ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے ہیں، ان کی کیا شان ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سنیں گے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، پھر ایک یہاں سے، پھر ایک یہاں سے۔ یہاں والے بچوں کو مائک آپ آگے دیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے سنیں گے۔ یہاں سے کون سے بچے بیان کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ چلیں ان کو مائک دیں آگے۔ آپ کیا بیان کریں گے؟ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ جیسے جیسے بیان ہوگا سارے بچے سبحان اللہ کہتے جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے، اور جھوٹ بولنے سے منع فرماتے تھے کہ بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ہمیں بھی کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ۔ چلیں یہاں سے کوئی بچہ بیان کرے گا؟ چلیں آپ کے پاس مائک بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگانا پسند تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانا پسند فرماتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ یہ آپ کی پیاری سی سنت ہے۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوشبو کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اتنی تیز خوشبو کہ جس سے بعض اوقات لوگوں کو پریشانی ہو، ایسی بھی نہیں خوشبو لگانی چاہیے۔ اور بہرحال یہ ایک عبد الرحمن بھائی، ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت اور مزاج ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ تیز خوشبو پسند ہوتی ہے، بعض لوگوں کو لائٹ پسند ہوتی ہے۔ بعض لوگ تیز کو بھی بولتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے، اور وہ ساری خوشبوئیں ملا کر اور اتنی تیز وہ خوشبو ہو جاتی ہے، اور وہ لگا کر کہیں جاتے ہیں تو بندہ بولتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ کوئی آ گیا ہے، لیکن وہ یہ کہ 2-5 منٹ اس کے پاس بیٹھنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ آ کے جب بیٹھے اتنی تیز بعض لوگوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اچھا، پھر بعض کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ خوشبو لگاتے نہیں ہیں، خوشبو سے نہاتے ہیں۔ ہاں، نہانے سے مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اگر اسپرے کرنا ہے وہ پورا یوں کر کے اسپرے پورا وہ لگا لیں گے۔ دیکھا آپ لوگوں نے بعض لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ایک بندے کو عطر لگانے کی، جیسے میں نے عبد الرحمن بھائی کو دی ہے، اب عبد الرحمن بھائی جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، پورے سارے سیٹ پر موجود بچوں کو دیں گے، جب گھوم کے واپس میرے پاس آئے گی وہ شیشی پوری خالی ہو چکی ہوگی۔ تو بھائی میں نے عبد الرحمن بھائی کو دی ہے تو عبد الرحمن بھائی آپ نہیں لگانی ہے، آپ نے لگا کے مجھے واپس کرنی ہے۔ ہاں اگر میں کہوں آگے بڑھائیں تو آپ نے آگے بڑھانی ہے۔ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ بھائی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے لگائی نا، اب دوسرا بندہ مانگ لے گا یار دینا عطر، تو مانگنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ مانگنے کی عادت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندے نے دی ہے تو آپ لے لیں، نہیں دی ہے تو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور خوشبو کے بارے میں آخری بات، پھر ایک اور سوال شامل کریں گے، مزید بھی سوالات شامل کریں گے کہ اگر کوئی خوشبو آپ کو دے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزوں میں سے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ کبھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دے رہا ہے، جیسے خوشبو ہے، تکیہ ہے، دودھ ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی دے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کی طبیعت میں ہے ہی نہیں، اگر سامنے والا بہت تیز خوشبو دے رہا ہے، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، آپ کو مسئلہ ہے، خوشبو سے بعضوں کو الرجی ہوتی ہے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کو بیان کر دیں کہ مجھے مسئلہ ہے، میں نہیں لگا سکتا، یا دودھ ہے میرے موافق نہیں ہے۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں عبد الرحمن بھائی کہ وہ دودھ پی نہیں سکتا، اگر وہ دودھ یا وہ دودھ میں بنی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتا، جیسے شیر خورما ہوتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں دودھ والی جس میں دودھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ نہیں کھا پاتے، وہ اگر کھائیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو واقعی ایسا مسئلہ ہے تو وہ کہتے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری چیز موافق نہیں ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، یہاں دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے بچے ہیں اور ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں۔ چلیں آپ بیان کریں گے سائم بھائی؟
मेरे प्यारे नबी नूर हैं। آپ نے کہا میرے پیارے نبی نور ہیں، سارے بچے کہیں گے ہمارے پیارے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں اور نور الہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سائم بھائی زبردست، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جی یہاں سے کوئی بچہ بیان کرے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ جی سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، آپ نے الٹے ہاتھ سے مائک دے دیا، بری بات ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے چلیں۔ جی میرے پیارے نبی نیکوں کے سردار ہیں۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی نیکوں کے سردار ہیں، سارے بزرگوں کے سردار ہیں، سارے صحابہ کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آئیں گے یا آگے جا چکے، ہر ایک کے سردار کون ہیں؟ میرے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی۔ وہ تو سب نبیوں کے بھی سردار ہیں، وہ تو سب رسولوں کے بھی رسول ہیں، سب رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء، یہ آپ کا ایک لقب ہے، سید الانبیاء۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انبیاء کے سردار۔ ٹھیک ہے جی، چلیں یہاں سے کوئی بچہ بیان کرے گا؟ آخری بات یہاں سے لیتے ہیں، پھر آخری بات یہاں سے لیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ جی آپ نے کچھ بیان کیا ابھی تک اس سیگمنٹ میں؟ چلیں آپ بیان کریں۔ میرے پیارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جبھی تو ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں۔ عبد الرحمن بھائی آپ نے ساتھ دینا میرا، کیا کہتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ یہاں سے لیں گے، کیا کہیں گے؟ چلیں آپ دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام غریبوں کی مدد فرماتے، مسکینوں کی مدد فرماتے، اور کوئی اگر پریشان حال آتا تو اس کی پریشانی کو دور فرماتے، کوئی بھوکا آتا تو اس کو کھانا، پیاسوں کو پانی، کوئی غریب ہے تو اس کی کیا فرماتے؟ بیواؤں کی کیا فرماتے؟ صحابہ کرام سے فرماتے کہ بھی اس کی مدد کر دو۔ جیسے اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اور صحابہ کرام سے فرماتے کہ بھی کون ہے جو اس کو لے کر جائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے خاندان میں دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہماری بہنوں میں، ہمارے بھائیوں میں، یہ بات میں خصوص بڑوں سے میں کر رہا ہوں کہ اگر ہماری بہنوں کے اندر کوئی جو ہے یوں کہہ لیں کہ فائنینشیل اعتبار سے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، یا جو ہے وہ ان کا گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو کبھی تھوڑا راشن ڈلوا دیا، پیسے دے دیے، بچوں کے اسکول کی فیس دے دی ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو دوائی کا خرچہ آپ نے جو ہے وہ اٹھا دیا۔ تو یوں اگر غریبوں کی مدد کریں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے، پریشان والوں کی مدد کریں گے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ دیکھیں، آپ کو بہت سارے لوگ اس طرح کے مل جائیں گے، آپ کی بلڈنگ میں اس طرح کے لوگ ہوں گے، آپ کے آس پاس رہنے والے گلی کے اندر رہنے والے لوگ آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے۔ ان کی ہیلپ کیا کریں، مدد کیا کریں، اور اگر کوئی غریب نہیں ہے پھر بھی اس کی مدد کر دیا کریں۔ مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی مدد کرنے میں یہی تھوڑی کہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہی اس کی مدد ہوگی۔ بھائی جیسے آپ نے گھر میں کوئی اچھی چیز بنائی ہے، ایک پلیٹ اپنے پڑوس میں بھی دے دیں، محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، آپس میں جو پڑوس ہونے کا ایک حق ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات مصطفیٰ ہیں، حضور کی یہی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں گے دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں سے کوئی بیان کرے گا؟ یہاں سے کون بیان کرے گا؟ ان کو مائک دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں۔ سبحان اللہ۔ شافع محشر کا مطلب کیا ہے کہ محشر میں شفاعت فرمانے والے ہیں۔ حضور فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو جنت میں بھیج دو، یہ میرا امتی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ گناہ بخشوارے ہوں گے، جنت میں داخلہ دلوارے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں سے کون سا بچہ بیان کرے گا؟ چلیں ان کو دیں، جلدی سے دیں، پیچھے مائک دیں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا ہے؟ بہادر ہے۔ جنگ کا موقع ہو یا اور کوئی بھی بات ہو، سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کون فرماتا؟ ہمارے پیارے نبی۔ چلے ماشاءاللہ، یہاں سے کون سے بچے دیں گے؟ چلے ان کو مائک دیں، انہوں نے ابھی تک کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمت والے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمت والے ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سوال تو خیر نہیں ہوتا جس کا جواب ہو، ماشاءاللہ، پھر بھی آپ نے ایک بہت ہی پیاری جو ہے وہ بات بیان کی۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ انزل بھائی موجود ہیں۔ انزل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ نے بیان کرنا ہے؟ جی چلیں جی، ان کی طرف چلتے ہیں، انزل بھائی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے درو صبح ہے یہ جشن ولادت مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بہت زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ ان کمالات میں سے ایک کمال دوسری مخلوقات اور عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کا جاننا بھی ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانیں سکھا دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم سے اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی ایسا اجنبی شخص آتا جس کی زبان کوئی نہ سمجھ سکتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی بات سمجھتے بلکہ اسی زبان میں جواب بھی ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں ایک اجنبی وفد پہنچا۔ ان میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی زبان میں کہا، تم میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ حاضرین میں سے کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں میرے پاس آگے آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی زبان میں جواب دیتے رہے۔ آخرکار انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب و عجم کی بولیاں جانتے تھے بلکہ بے زبانوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں کسی جگہ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے تو اللہ پاک نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ ایک بار قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ پر ایمان نہ لائے۔ پیارے بچوں، گو ایک جانور کا نام ہے جو دیکھنے میں بڑی چپکلی جیسا لگتا ہے۔ پھر اس نے گو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو پکارا تو اس نے اتنی بلند آواز سے لبیک و سعدیک کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ گو نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے کہ جس کا عرش آسمان ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے گو، یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی اس قدر متاثر ہوا
کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان لوگوں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے کہ جن کی بولیاں دیگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ پاک نے نبی پاک اسلام کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ عرب کے لوگوں کی بھی بولی سمجھتے، اور اگر کوئی عرب کے باہر کسی دوسری کنٹری سے آ جاتا، کسی دوسرے ملک سے آتا، عجم سے آتا، اور اس کی بولی وہ دیگر صحابہ کرام نہیں سمجھتے، تو نبی پاک کے پاس جب وہ حاضر ہوتا تو حضور پاک اس کی بولی کو سمجھ جایا کرتے۔ اور جانور اگر حضور کے پاس آتا تو حضور جانور کی بولی کو بھی سمجھا کرتے، اگر درخت حضور کے پاس آتا تو درخت کی بولی کو بھی سمجھا کرتے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام تو پتھروں کی بولیوں کو بھی سمجھا کرتے تھے کہ پتھر جب ابو جہل کی مٹھی کے اندر تھے تو حضور کے اشارے پر پتھروں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اسی نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ سارے بچے مل کے نعرہ لگائیں گے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، حضور کی آمد۔ ماشاءاللہ، نعرے لگا رہے ہیں، نعرے مل کے لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ 1500واں جشن ولادت، آئے شاہ ختم نبوت، صاحب عظمت و شان و شوکت، آئے جہاں میں جان رحمت، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، آمن چمکی تیری قسمت، گود میں آئی رب کی رحمت، آمنہ کے گھر آئے محمد، آئے شہ برار آئے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم منا رہے ہیں 1500واں جشن ولادت۔ کون سے منا رہے ہیں؟ 1500واں جشن ولادت۔ چلیں آئے مل کر شعر پڑھتے ہیں اسی مناسبت سے۔ وہ شاعر نے کیا یہ خوبصورت لکھا ہے کہ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 باغ میں میلاد منانا ہے، 1500 باغ میں میلاد منانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 باغ میں میلاد منانا ہے، رسل اونے کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، رسل اونے کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، اونے کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے، فرشتے آج جو تمہیں مچانے آئے گئے، اونے کے آنے کی شادی رچانے آئے گئے، 1500 باغ میں میلاد منانا گئے، 1500 باغ میں میلاد منانا گئے، 1500 باغ میں میلاد منانا گئے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے کار، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے کار، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت ڈاٹا گئے تو چاہ میں، تو نے ضیا کا بڑا ڈاٹا گئے تو چاہ میں، تو نے ضیا کا بڑا، دے دے حسن کا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، صبح شب ولادت۔ آئیے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے سب سے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تصویر سے واقعہ۔ 1500واں ہے یہ جشن ولادت، مرحبا۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے تصویر سے واقعہ، اور اس میں ہم آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ ایک پکچر آپ کو اسکرین پر دکھائی جائے گی، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے،
اور پھر ہم اس سے متعلق کوئی بھی واقعہ جو کہ نبی پاک علیہ السلام سے ریلیٹ کرتا ہے وہ واقعہ آپ کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو دکھائیں آپ کو پہلی تصویر. چلیں دیکھیں اسکرین کے اوپر یہ کیا ہے. ماشاء اللہ یہ کیا ہے؟ اس کی روشنی ہم حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم دھوپ بھی حاصل کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ آگے دیں ان کو مائک دیں, جلدی سے ان کو مائک دیں. جی کیا ہے یہ؟ سورج. جی ماشاء اللہ جی, سورج سے متعلق ہمارے پیارے نبی کا ایک بڑا پیارا معجزہ ہے. وہ کیا معجزہ ہے آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, خیبر کے قریب مقام صحبہ, یہ ایک مقام ایک جگہ تھی, اس کا نام تھا صاد ہا با الف صحبہ. اس مقام پر اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام نماز عصر پڑھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے, آرام فرما رہے تھے. اب کیا ہوا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی. حضور آرام فرما رہے, وحی نازل ہونے لگی. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک سر کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھے رہے. وحی نازل ہو رہی تھی, بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر کیا ہو گئی ہے؟ قضا. کیا ہو گئی ہے؟ قضا کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. ہمارے پیارے نبی اسلام نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی, ابھی مولا علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی, اور یوں جو ہے وہ ان کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی. اب کیا ہوا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک اس سورج کو لوٹا دے. یوں کہہ لیں کہ جو بھی ان کے الفاظ جو بھی انداز تھا, انہوں نے سورج کے لوٹانے کی دعا فرمائی. اور جو ہے وہ کیا کہا, اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ, نبی پاک اسلام نے کیا دعا فرمائی؟ دعا یہ تھی کہ یا اللہ پاک یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں مصروف تھے, لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی رضی اللہ عنہ نماز عصر ادا کر لیں. جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور نے دعا کی ہے کہ یا اللہ سورج کو کیا کر دے؟ لوٹا دے. کیا کر دے سورج کو؟ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ, صحابیہ ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر لوٹ آیا. سبحان اللہ. سورج جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پر کیا چیز پھیل جاتی ہے؟ روشنی. اور روشنی کے ساتھ کیا آتی ہے؟ ہمیں دھوپ محسوس ہوتی ہے, دھوپ لگ رہی ہوتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج لوٹ کر پلٹ آیا اور پہاڑوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ مغرب کا ٹائم ہے, مغرب کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ سورج ہے. مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھ کر آئے تو کیا پاکستان کی میں خصوص بات کر رہا ہوں کہ یہاں آپ کو سورج نظر آئے گا آسمان پہ؟ باہر ملکوں میں بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہیں تو وہاں تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن میں پاک و ہند کی اگر بات کروں اور بر صغیر کی بھی بات کروں تو یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. مغرب کی نماز پڑھ کر جو بندہ آئے گا وہ اندھیرے میں ہی واپس آئے گا. اسٹریٹ لائٹ کی روشنی تو اس کو ملے گی, سورج کی روشنی اس کو نظر نہیں آئے گی, سورج جا چکا ہوگا. لیکن کیا ہے کہ وہاں اس وقت سورج جا چکا ہے, اندھیرا آ رہا ہے, حضور نے دعا فرمائی ہے تو حضور کی دعا کی برکت سے سورج واپس لوٹ آیا, دھوپ بھی نکل گئی اور روشنی بھی ہو گئی. سارے بچے کیا کہیں گے؟ عظیم الشان معجزہ. کیا بات ہے. ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے اور کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف میں یہ جگہ پائی جاتی ہے, اور کوئی بتائے گا بچہ کیا ہے یہ؟ منبر رسول بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے, پلر بھی پیارے پیارے نظر آ رہے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ چلیں ان کو مائک دیں, جلدی سے مائک آگے بڑھائیں گے, مائک آگے دیں سیدھے ہاتھ سے. جی کیا کہتے ہیں اس جگہ کو؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی شریف میں تو یہ جگہ ہے, اس جگہ کا کیا نام ہے؟ روضۃ الجنہ. کیا ہے یہ پیارے بچوں؟ اس کو ریاض الجنہ بھی لوگ کہتے ہیں اور روضۃ الجنہ بھی کہا جاتا ہے. پیارے پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک, یعنی کہ نبی پاک اسلام جس جگہ میں ہمارے پیارے نبی کا مبارک مزار موجود ہے نا, وہ نبی پاک اسلام کا مبارک کمرہ تھا, آپ وہیں پر رہتے تھے, تو اسی کمرے میں آپ کا مبارک مزار بھی بنایا گیا اور روضہ آپ کا وہیں پر موجود ہے. تو اس حجر مبارک سے لے کر نبی پاک اسلام کے ممبر کہ جہاں پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, آپ نمازیں بھی وہاں اس کے قریب میں پڑھایا کرتے تھے, تو ان دونوں کے درمیان حجرہ شریف اور ممبر رسول کے درمیان جتنا بھی اسپیس ہے, جتنی جگہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضۃ الجنہ. اس کا مطلب ہے جنت کی کیاری, جنت کا باغ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس کی لمبائی 22 میٹر ہے اور چوڑائی 15 میٹر ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ,
میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں، مگر اس کا اصل تلفظ کیا ہے؟ روضۃ الجنہ. کیا ہے اصل تلفظ؟ اب یہاں جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم مدینے جائیں، پہلی بات. اور جو مدینے جاتے ہیں وہ مسجد نبی شریف میں جاتے ہیں اور مسجد نبی شریف میں جا کر وہاں دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں ریاض الجنہ میں جانے کی ان کی تمنا ہوتی ہے کہ بھی یہاں جائیں، یہاں جا کر دعا کریں، اور یہاں جا کر جو دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت زیادہ قریب ہوتی ہے. لوگ یہاں جا کر نفل کی نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت جگہ کی بات حاضری بھی عطا فرمائے اور وہاں جانا آنا نصیب فرمائے. اپنے پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ یہاں پر بچی جو بیٹھی ہیں، ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک شعر سنیں گے، تو سنائیں گی؟ ایک شعر سنائیں، پھر اس کے بعد اپنے پروگرام کو مائنڈ اپ کریں گے. یہ مائک لیں. شعر سنانے کا کہہ رہی تھی آپ؟ سیدھا سے لیں مائک. چلیں ایک اور مائک دیجیے گا. مائک ہے یہاں پر، مجھے جلدی سے دیں. دوسری بچی کو بھی دیں گے، آپ بھی لے لیں. آپ دونوں مل کر پڑھیں گی. کیا سنائیں گی بتائیں؟ 12ویں کا نور. 12ویں کا نور. انہوں نے سنایا تو ہے یہ، اور کوئی سنائیں گی؟ نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے، یہ سنائیں گی؟ چلیں مل کر سنائیں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تک کے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن منادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بچوں انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. آئیے مل کے آخر میں درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ، 1500 صبح ہے یہ جشن ولادت. مرحبا 1500 صبح ہے یہ جشن ولادت. مرحبا. بچوں کا مدنی چینل